حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے بارے میں آتا ہے جب یہ بازار جایا کرتے تھے، کوئی یہ حج کے احرام میں نہیں ہوتے تھے، اپنی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے بازار جا رہے ہیں، ان کی زبان پر ہوتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے جاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دوسرے لوگ ان کو دیکھتے تھے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے آخر وہ کیا ماحول ہوگا کہ ایک شخص دوسرے کو سن رہا ہے، وہ بھی پڑھنے لگا ہے، دوسرا شخص اس کو سن رہا ہے، وہ بھی پڑھنے لگا ہے، تیسرا بھی پڑھنے لگا ہے، چوتھا بھی پڑھنے لگا ہے، چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر گھوم رہی ہے۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ تو پورے مہینے تکبیر تشریق کو پڑھنا یہ مستحب ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس مہینے کے بعض اعمال میں سے ایک مخصوص عمل یہ ہے کہ پورے مہینے ہم تکبیر تشریق پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل ہے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا۔ عید کے جو ایام ہیں، 3 دن عید ہوتی ہے، ان ایام کے علاوہ پورے مہینے روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور پورے مہینے روزے رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ رکھنا اس مہینے کے اندر بہت بڑا عمل ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ذی الحجہ کے ہر روزے کا ثواب، ذی الحجہ کے ہر روزے کا ثواب پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ پورے ذی الحجہ کے روزے رکھنے کا ثواب پورے سال کے روزے کے برابر ہے، بلکہ یہ کہا ہے ذی الحجہ کے ہر روزے کا ثواب، یعنی ذی الحجہ کے ایک روزے کا ثواب پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے روزے چھوڑے ہوں گے، ہماری عمر گزر گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہے، روزے چھوڑ کر ناراض کیا ہے۔ یہ بہت سنہرا موقع ہے، کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے صرف ایک ہی روزے سے۔ تو ایک تو یہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی ہر رات میں عبادت کا ثواب، ذی الحجہ کی ہر رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کے ثواب کے برابر ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ شب قدر میں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص شب قدر میں عبادت کر لے، شب قدر کو پالے، قرآن کریم نے اعلان کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس نے شب قدر میں عبادت کی اس کو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے ذی الحجہ کے مہینے میں ایک رات عبادت کر لی ہے اس کو شب قدر کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ذی الحجہ کی ہر رات میں عبادت کر لیں تو کتنی شب قدر کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ روزوں کا ثواب مل جائے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ اس مہینے کی راتوں میں عبادت کریں تاکہ ہمیں بہت ساری شب قدر حاصل ہو جائے۔ تو دوسرا حکم اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں۔